ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، چہرے پہ نقاب پہنے عمر رک گئے، افلا غلام ساتھ تھا، کہنے لگے پتہ کر کوئی مسئلہ ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بی بی تیرے بچے کیوں روتے؟ کہنے لگے دوڑ جاؤ، کون ہوتے ہو؟ تمہیں کیوں بتاؤں؟ غریب ہر ایک کو نئی داستان پتہ ہے۔ ابھی ایک جماعت آ گئی، مجھے بتاؤ میں حل کروں گا، پھر دوسرا آ گیا زخم ٹٹولنے، مجھے بتاؤ میں کس کس کے سامنے زخم کھولیں، کس کس کو بتائیں؟ بی بی کہنے لگی جا دوڑ جا، درجنوں آتے ہیں روز پوچھتے ہیں، پوچھ کے تو بھی جا، آدھی رات کو تو کون ہے؟ حضرت عمر منت کرنے لگے، کہنے لگے بی بی تیری مہربانی بتا تیرے بچے کیوں روتے ہیں؟ تو عورت تڑپ کے بولی، کہنے لگی تو نہیں جاتا تو سن پھر، میرے بچوں کی غلطی یہ ہے کہ یہ غریب بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں، ان کی غلطی ہے کہ ان کا باپ چلا گیا ہے، ان کی غلطی یہ ہے انہوں نے غریب گھروں میں پرورش پائی ہے، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کا دادا رئیس نہیں تھا، ان کی کوتاہی یہ ہے کہ ان کا نانا جاگیردار نہیں تھا، ان کی غلطی یہ ہے کہ ان کی ماں جہیز میں کچھ لے کے نہیں آئی، اور کیا پوچھنا ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی باپ انتقال کر گیا، عمر جب سے حکمران بنا ہے اس گاؤں میں کبھی اس نے پھیرا ہی نہیں ڈالا، وہ آیا ہی نہیں، میری غریبنی کے بچے ساری ساری رات بھوک سے روتے، وہ کبھی آیا ہی نہیں، یہ غلطی ہے۔ پہلے تو میں کچھ نہ کچھ ان کو خشک روٹی کھلا دیتی تھی، آج تو گھر میں کوئی شے نہیں، شام سے لے کر پانی اور روڑے ہنڈیا میں ڈالے ہیں، پکاتی جاتی ہوں، کہا تھا چلو سو جائیں گے پر بھوک بڑی ظالم ہے، نیند بھی نہیں آنے دیتی، سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی کنڈ ولا کے لنگ جاندے نی دوست یار قریبی، کب بھوک بڑی ظالم ہے، پیٹ بھوکا ہو تو یہ بھی نہیں آتی، سوچتی تھی اب تہجد کا وقت ہے پر سوتے نہیں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ عمر تو 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اس کچی بستی میں کیسے پھیرا ڈالے گا؟ حضرت عمر دوڑے گئے، 60 سال عمر، کندھے پہ اناج کا تھیلا رکھا، کندھے پہ، غلام کہتے ہیں حضور مجھے دے دیں، فرمایا بتا قیامت میں بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ حضرت عمر لائے، پھر عمر نے اس بی بی کے گھر میں چراغ روشن کیا، پھر بوڑھے عمر کہتے میری بیٹیاں تھیں، میری بیویاں تھیں، میں نے کھانا کبھی نہیں پکایا تھا، میں نے اس بی بی سے کہا بہن تو بیٹھ جا، بیٹھ گئی، عمر کہتے ہیں میں نے آگ جلائی، آپ کے غلام کہتے ہیں جب عمر آگ میں پھونکے مارتے تھے تو ان کی داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، عمر نے آگ جلائی، پھر فاروق کہتے ہیں میں نے کبھی روٹی نہیں پکائی تھی پر آج میں نے آٹا بھی گوندا، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، او بھائی جب تیرا دل اور نظر مسلمان ہوتی ہے تو پھر تو جھوٹے دعوے نہیں کرتا، پھر دین تیرے لفظوں میں جملوں میں تقریروں میں نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوندتے ہیں، داڑھی ساری آٹے سے بھر گئی، پھر عمر فاروق روٹیاں پکاتے تو ہاتھ جلتے، پھر سالن پکایا، پھر عمر نے دسترخوان بچھایا، پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا عمر نے منہ دھلایا، پھر فاروق اعظم روٹی کے لقمے ان کے منہ میں ڈالتے اور روتے، کہتے بیٹو عمر کو پتہ نہیں چلا کہ تم بھوکے تھے، بیٹیوں عمر کو خبر نہیں تھی، عمر سے ناراض تو نہیں ہو؟ چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہمیں تو پتہ بھی نہیں عمر کون ہے، آپ کیا باپ؟ پھر ان کو عمر فاروق نے کھلایا، پھر فاروق اعظم صحن میں بیٹھ گئے، ان کو ہنساتے رہے، غلام کہتے حضور اب کیا کرتے ہو؟ فرمایا جو میری وجہ سے روئے تھے انہیں خوش نہ کروں؟ پھر اس بی بی کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اگر عمر نہیں آیا تو آپ ہی خبر کر دیتی، بی بی کہنے لگی ڈیوٹی عمر کی ہے خبر لینے کی، میری نہیں ہے کہ میں جا کے بتاؤں، میں کیوں بتاؤں؟ حضرت عمر کہنے لگے چل عمر کو معاف کر دے، کہنے لگی اسے کیا معاف کرنا ہے، میں تو دعا کرتی ہوں اللہ اسے ہٹا دے اور آپ کو بنا دے، میری دعا ہے کہ وہ چلا جائے آپ آ جائیں، فرمایا اگر میں بن جاؤں تو عمر کو معاف کر دو گی؟ کہا ہاں کر دوں گی۔ حضرت عمر نے چہرے سے نقاب اتارا، فرمایا بی بی میں عمر ہی ہوں، تو نے دیکھا نہیں تھا، جا تیری دعا مقبول ہو گئی۔ وہ بی بی کہنے لگی آپ کے سامنے اتنی جلی کٹی سنائی، فرمایا بس ایک وعدہ کر، اگر تو نے عمر کو یہاں معاف کر دیا ہے تو وہاں بھی معاف کر دینا، وہاں بھی سوال شرط یہ ہے تیرا دل کتنا